الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور ناظرین، خواتین، بحمدللہ تعالیٰ آج 10 روزہ محافل کی تیسری محفل ہے، اور گزشتہ کل کی محفل میں نے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے سیرت مبارکہ اور آپ کے مناقب و فضائل کے بیان میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ واقعات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. عزیزو، جاننا چاہیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت اولیاء کرام میں سلطان الاولیاء کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولیاء میں سرداری اور بڑا بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اولیاء اللہ کے دوست، اور یہ لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، قریب کے، مددگار کے. اور اولیاء اللہ کے فضائل، ان کے مناقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مقدسہ میں بیان فرمائے ہیں. اور ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہمارا وسیلہ ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم اولیاء کے ذریعے ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی پیروی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. یہ ہے ایک بنیادی عقیدہ جس کو ہم کو ہمیشہ راسخ یعنی مضبوط اپنے دل میں رکھنا ہے. جیسا کہ کل بھی میں عرض کیا کہ بدعقیدگی بہت عام ہو گئی ہے، اور ان بدعقیدہ تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی جانب سے بھرپور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، اعتقاد رکھنے والے جو بندے ہیں ان کو جو ہے بزرگان دین کی عقیدت سے دور کیا جائے، ان کی دوستی سے دور کیا جائے، ان کا احترام دلوں سے نکالا جائے. جب اولیاء اللہ کا احترام دل سے نکل جاتا ہے تو لازماً انبیاء کا احترام نکل جاتا ہے، اور انبیاء کا جب احترام نکلتا ہے تو آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا وتیرہ یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ایک تو اعتدال پر رہتے ہیں تمام عقائد میں اور احکام میں، اعمال میں، نہ افراط نہ تفریط، نہ کسی چیز میں شدت نہ کمی. دوسرا یہ کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ادب والی جماعت ہے. انبیاء کا ادب کرتے ہیں، ہم رسولوں کا ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا، صحابہ کا، اسی طرح اولیاء اللہ کا نہ صرف بلکہ ہم سے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا بھی احترام اور ادب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طریق ہے وہ یہی ہے. اور ادب کے بغیر بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ بزرگان دین کیا کہیں، آدمی نیک کاموں سے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ادب سے مالک جنت تک پہنچ جاتا ہے. تو ادب کی بڑی اہمیت ہے. بے ادب اور گستاخ کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. تو ایمان کی سلامتی کے لیے زندگیوں میں اپنے ادب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے والدین کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اہل علم لوگوں کا ادب، مشائخ کا ادب. اب دور حاضر آپ دیکھو بے ادبی کا دور ہے، جس کو جو منہ کو آیا بولے چلے جا رہا ہے، جس کے بارے میں جو چاہے رائے قائم کر رہا ہے. گستاخیوں کا ایک طوفان بپا ہے. تو اس سے ہم کو بچنا ہے، نہ صرف بلکہ بچانا بھی ہے اپنی نسلوں کو. تو عزیزان گرامی، ولایت جو بار بار ہم سنتے ہیں، اولیاء اللہ، ولایت، بزرگان دین، تو اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، یہ تو میں آپ کو بھی بتایا.
تو ولایت کی ویسے بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت خاصہ، ایک ولایت عامہ۔ عام ولایت، خاص ولایت۔ جیسے آپ دیکھو آپ کے دوستوں میں بعض آپ کے عام دوست رہتے، بعض خاص دوست نہیں رہتے۔ عام دوست بولے تو سب جتنے بھی آپ کے ملنے والے دوستاں ہیں سوائے ان کے جو دشمن ہیں، یعنی جو آپ کا دشمن نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ لیکن کیا سب دوست آپ کے ایک جیسے رہتے؟ بعض دوستوں کی دوستی بڑی خاص رہتی۔ عام دوست جب آپ کے کوئی ہوتے ہیں تو ان کو آپ ملتے ملاتے ہوں گے، جہاں رکھنا ہے وہیں رکھتے، دوستی رہتی۔ لیکن خاص دوست جو رہتے ان کو آپ جو ہے اپنے قریب رکھتے ہمیشہ، اور ان کی انٹری وہاں تک رہتی جہاں عام دوستوں کی نہیں رہتی، خاص دوستوں کی وہاں تک رہتی انٹری۔ بعض ایسا خاص دوست رہتا آپ بیڈ روم تک بھی لے جاتے اس کو اپنے، اور تکلف محسوس نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اعتماد رہتا، اس کے اوپر بھروسہ رہتا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان میں عام بھی ہے خاص بھی ہے۔ جو عام جو دوست ہوتے ہیں وہ ہر ایمان والے ہیں، جو بھی ایمان لایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیوں؟ اللہ کا دشمن نہیں ہونے، اس واسطے اللہ کا دوست ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یعنی ایمان ان کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ راہ راست پر رہتے ہیں، تو ان کو بچاتا ہے اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ یہ عام جو دوستی ہے سب کو حاصل ہے، جو بھی ایمان لائے، جو بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب اللہ کے دوست ہیں۔ کیوں؟ کفار اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے دشمن ہیں۔ اور جو ایمان لائے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب ان اللہ کے دوستوں میں بعض خاص دوست ہوتے ہیں جو ایسے ہی اللہ کے دوست نہیں بنتے، بلکہ وہ تزکیہ نفس کے منازل سے گزرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اپنے دل سے قدرتوں کو، حب دنیا کو، حب مال کو، حب جاہ کو نکال دیتے ہیں، دل ان کا مصفہ ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو ویسے دلوں میں اللہ کے خاص انوارات داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے خاص دوستوں میں بھی بعض بہت خاص ہوتے ہیں جن کو اخص الخواص کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے ان کے درجے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک ولایت تشریعی ہے، تشریع بولے تو اللہ کا قرب تو ان کو حاصل رہتا، لیکن ان کے تئیں کوئی تصرفات اور ذمہ داریاں نہیں رہتی، ان کو کہتے ہیں تشریعی ولایت والے لوگ۔ یعنی جیسے کہ 40 مسلمان جمع ہو جائے حدیث میں، ان میں 2 اللہ کے ولی رہتے، تو وہ ولی مراد نہیں ہے جو خاص ولی ہے، نیک لوگ، جیسے میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور دوسری ایک ولایت ہے، ولایت تکوینی کہتے ہیں اس کو علماء، یہ اصطلاح ہے سمجھانے کے واسطے۔ ولایت تکوینی یعنی اللہ کے وہ دوست جن کو اللہ نے تصرفات عطا کیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، انہی کے جو ہے تحت، اسی ولایت کے تحت جو ہے خطبیت، غوثیت اور نجبہ، ابدال اور بھی بہت سارے جو اولیاء کے مراتب ہیں جن کو بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ساری ولایتیں اس کے تحت آتی ہیں۔ کون سی ولایت کے تحت؟ ولایت تکوینی، یعنی ایک نظام ہے روحانیت کا، ایک نظام ہے تصرفات کا جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ان اولیاء کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، احادیث میں آیا ہے، بارشیں برستی ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں سے بلائیں ٹالی جاتی ہیں، اور ایسا ایک بھی اللہ کا ولی روئے زمین پر رہے تو حدیث میں آیا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جو حدیث میں آیا نا کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر جب تک ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ غیر مسلم بھی کہہ دے اللہ تو قیامت قائم نہیں ہوگی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو تصرفات رکھنے والے سچے اللہ والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہے، ویسا ایک بندہ بھی روئے زمین پر رہے تو قیامت اللہ قائم نہیں فرمائے گا۔ تو قیامت کیسے لوگوں پر آئے گی؟ جو بدبخت ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان پر قیامت آئے گی۔ جب سارے ایمان والے بندے اٹھا لیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی۔ تو مختصر یہ عزیز ہو کہ یہ جو تکوینی ولایت ہے یہ کوئی قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہے، جیسا کہ آج کے دور میں جو بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہیں، وہ کہتے کہ یہ سو بیکار باتیں ہیں، بھائی یہ کون دیکھا کیا کرا، تو کیا جو چیز دکھتی نہیں وہ رہتی نہیں؟ آپ کو نہیں دکھتی ہوں گی، آپ اندھے ہوں گے، اگر کوئی اندھے کو کوئی چیز نظر نہ آئے تو چیزیں نہیں ہوتی کیا؟ دیکھو بھائی مثال کے طور پہ ایک شخص اندھا ہے تو اس کو رنگ نظر نہیں آتا، روشنی نظر نہیں آتی، صورت نظر نہیں آتی، تو کیا آپ کو ہم کو بھی نظر نہیں آ رہی؟ تو اندھے کا کام کیا ہے؟ یہ بولنا بھائی میں اندھا ہوں مجھے دکھ رہا نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا کہ چونکہ مجھے نہیں دکھ رہا اس واسطے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے تو آنکھ کا بھی اندھا ہے، عقل کا بھی اندھا ہے۔ تو ایسے کئی اندھے ہیں جو روحانی تصرفات کے منکر ہیں، ولایت کے درجات کے منکر ہیں، تو ایسوں کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، گمراہ کہیں گے۔ تو اس واسطے کہ ان باتوں کو ماننا ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی ولی کے تصرف کو نہ مانے، ان کی عظمت کو نہ مانے، ان کی بزرگی کو نہ مانے تو انہیں اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں میں بعض کو منتخب کرتا ہے تصرفات کے لیے، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ جو ہے خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اور یہ باتیں دلائل کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، چونکہ مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر آپ کو مخاطب کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت آپ کے سامنے جو ہے مختصراً میری معلومات کے مطابق تکمیل کو پہنچا دوں، کیونکہ ان کی سیرت تو اتنی شاندار، اتنی باعظمت ہے کہ بڑے بڑے اہل علم تو چھوڑو، آپ اہل دل اولیاء اللہ نے ان کی سیرتیں لکھی ہیں، تو ہم کیا ان کی سیرت کو جو ہے بیان کرنے کا جیسا حق بیان کریں گے؟ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے ذکر الانبیاء عبادتن، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، ذکر الاولیاء کفارتن، اولیاء اللہ کا ذکر کفارہ یعنی گناہوں کے معافی کا سبب بنتا ہے، ان کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، وہاں اللہ کے محبوب بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کے تصرفات کے حوالے سے آپ کے اعتقاد کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے میں 2 احادیث مبارکہ کا آج آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وہ احادیث مبارکہ جو اصل کتابوں میں آئی ہیں اس کا یہاں حوالہ بھی ہے، لیکن میں جس کتاب سے پڑھا ہوں، یہ دیکھو آپ کتاب مناقب شجاعیہ آئی، یہ مناقب شجاعیہ ہمارے سرکار قطب الہند غوث دکن سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب ہے۔ آپ کے واقعات، احوال، شجرے، کرامات وغیرہ کا اس میں بیان ہے، ہمارے پاس خانقاہ میں موجود ہے، جاتے ہوئے آپ لوگوں کو توفیق ہوئے تو حاصل کر لو۔ اس میں ایک رسالہ ہے، یہ رسالے کا نام ہے فوائد مفید، اور یہ جو کتاب ہے مناقب شجاعیہ اور یہ رسالہ فوائد مفید، اس کے مؤلف ہیں حضرت امیر اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ کون ہے یہ حضرت امیر اللہ فاروقی؟ یہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ یہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ بانی جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نظامیہ کو جو قائم کیے ان کا نام کیا حضرت کا؟ مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ ان کے بھائی ہیں مولانا امیر اللہ فاروقی، یہ حضرت سرکار شجاع الدین صاحب قبلہ کے پیر بھائی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب آج سے 80-90 سال پہلے جو ہے یا اس سے بھی پہلے تحریر کی تھی، تو اس کے بعد پھر چھپی نہیں تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیا اور سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے اس کتاب کو اتنے عرصے کے بعد چھپوایا۔ تو یہ مناقب شجاعیہ میں ان کا ایک رسالہ قدیم کتاب میں بھی تھا، اس کو میں اسی میں باقی رکھا، تو یہ بڑا مفید رسالہ ہے۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس میں حضرت یہ مؤلف نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو اولیاء اللہ کے تصرفات کے بارے میں آئی ہیں، ان کے مراتب کے بارے میں آئی ہیں، ان کے درجات کے بارے میں، خطب، ابدال، غوث، جو مراتب ہے نا، جو جس کے ہم قائل ہیں، احادیث سے آپ کو اس کا ثبوت ملے گا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اس میں 4 پیر 14 خانوادے، یہ ایک بہت مشہور اصطلاح ہے جس کے تحت یہ جو سلسلہ طریقت کا چلا ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے چلا ہے، تو اس سے جو سلسلہ آگے کیسے بڑھا مولا علی سے، وہ سارا چارٹ انہوں نے اس میں دیا ہے۔ بڑا مفید یہ رسالہ ہے، چھوٹا سا مگر بڑا کام کا ہے یہ، تو اللہ توفیق دیتے اس کو آپ جاتے ہوئے حاصل کریں۔ تو میں اس میں سے حدیث شریف پڑھ لوں یہ، اور یہ حدیث شریف کی تخریج کی ہے، تخریج یعنی اس کو نکالا ہے کس نے؟ محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ ابو نعیم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جیسے امام بخاری ایک محدث ہے، امام مسلم ایک محدث، ابو نعیم بھی ایک محدث تھے، تو وہ یہ حدیث لائے ہیں جس کی روایت صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلق میں یعنی مخلوق میں 300 ایسے اہل دل ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل کے مانند ہیں، یعنی کیفیات جو ہوتے ہیں، قلبی احوال جن کو کہتے ہیں، وہ بڑی اہم چیز ہے۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ میٹھا کھاتے ہیں تو میٹھے کی جو لذت ہے ایک حال ہے، میٹھا دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کھانے سے منہ میٹھا ہوتا، تو وہ میٹھا کھانے سے جو کیفیت پیدا ہوئی ایک حال ہے یہ۔ تو ایسے ہی 300 حضور فرماتے ہیں ایسے جو ہے خلق میں لوگ پائے جاتے ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور 40 ایسے ہیں جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور 7 ایسے شخص ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مانند ہیں، اور 5 شخص ہیں جن کے دل جبرائیل علیہ السلام کے دل کے مانند ہے، اور 3 شخص ہیں جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل کے مانند ہے، اور 1 شخص ہے جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل کے مانند ہے۔ ان کی برکت یا طفیل سے تم لوگ زندہ رہتے ہو۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ ابن مسعود، اور اس کی تخریج کس نے کی؟ حضرت ابو نعیم، کہ حضور فرماتے ہیں ان کی برکت سے، یعنی ان لوگوں کی یہ 300 یا 40 یا 7 جو ذکر ہوا، ان کی برکت یا طفیل سے تم لوگ زندہ رہتے ہو اور وفات پاتے ہو، اور پانی برستا ہے، اور زراعت یعنی کھیتی ہوتی ہے، اور بلا دفع ہوتی ہے۔ زندگی، موت اور غلہ انہی کی وجہ سے اگایا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے بلائیں دور کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آپ کون سی حدیث میں آیا بولتے ہیں نا، حدیث شریف ہے۔ ہاں، اب اس کی روایت کے بارے میں اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ۔ ہو سکتا ہے سند اگر کوئی کہے بھی اس میں کمزور ہو، لیکن بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محدثین کہتے ہیں کوئی فضائل میں حدیث ہو اس کی سند اگر کمزور بھی ہو تو وہ حدیث شریف معتبر شمار کی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز
خالی نہیں رہتی زمین 40 شخصوں سے، یعنی ہر وقت ایک 40 شخص دنیا میں ایسے رہتے ہیں جو کہ مانند خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، یعنی ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے مانند بولتے ابراہیم علیہ السلام نبی جیسے تھے ویسے نبی نہیں ہیں، ان کے احوال قلبی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں کہ انہی کی برکت سے تم سیراب کیے جاتے ہو، یعنی پانی برستا ہے، رزق پاتے ہو، جب کوئی ان میں سے وفات پاتے ہیں ان کی جگہ دوسرے شخص بدل دیے جاتے ہیں، اسی کو ابدال کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ 2 حدیثیں تبرکاً آپ کے سامنے بیان کرا، اور اگر کسی کو شوق ہے اس حوالے سے حدیثیں پڑھنے کا تو اس میں موجود ہے، وہ کتاب حاصل کرے اور پڑھ لے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ ہے تکوینی ولایت، یہ بات بتانے کے لیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی تصرفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ دور حاضر میں اللہ والوں کے تصرفات کے لوگ منکر ہیں نا بہت سے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، سب اللہ کرنے والا ہے، قدرت، ارے بے شک قدرت سب اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا بھائی، بارش برسانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی، لیکن آپ جانتے ہیں میکائیل علیہ السلام کے تحت بارش ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ فرشتے ہیں بارش کے، رزق بھیجنے کے فرشتے ہیں وہ، تو کیا اللہ معاذ اللہ محتاج ہے کہ اللہ فرشتے کے ذریعے سے کام کر رہا ہے؟ محتاج نہیں ہے، یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا ہے دنیا میں۔ آپ دیکھو دنیا میں کسی کو اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ ضروری ہے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دے دے۔ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوئے کہ ان کے والد نہیں تھے، صرف ماں سے آپ پیدا کیے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت کے لیے بات بعید نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے یہ۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا سب کچھ خود ہے، لیکن وسیلے اور ذریعے اس نے مقرر کر دیے ہیں، اس کے یہ تصرفات کے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرماتا ہے۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا، اور اس حوالے سے اگر کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی ویسی باتیں کر دے جس سے وساوس ذہن میں پیدا ہو تو ہم جو ہے اپنے اہل علم جو لوگ ہیں ان سے رجوع ہونا اور ان سے بات کر کے اس حوالے سے اپنے جو عقائد کے دلائل کیا ہے معلوم کرنا۔ ویسے تو علماء کہتے ہیں عوام الناس کو دلائل ولائل کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے، کیوں؟ دلیل سمجھنے کے لیے بھی ایک علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیول کا ہے نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ہم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کا نہیں جاتے نا، تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ نسخہ لکھ کے دیتے، بھائی یہ گولیاں کھا لو، آپ ختم، آپ جاتے کھا لیتے، اعتماد کر رہے نہیں کر رہے ان کے اوپر، نہیں بولنا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہاں سے لکھے، کون سی کتاب سے لکھے، یہ کیا فارمولہ ہے، میرے کو بھروسہ نہیں، اور آپ پہ بولتے چھٹی کھینچ کے بولتے کسی اور کے پاس جاؤ، بولتے نہیں بولتے، انجینئر کے پاس جاتے، گھر بنانا ہے، نقشہ دیتے انہوں، وہ نقشہ لاتے آپ سپروائزر کو دیتے، انہیں پورا مینیج کر کے گھر بنا کے دے دیتے نا، آپ کو اعتماد کرتے نا؟ نہیں انجینئر صاحب یہ پلر اتنے انچ کا کو ہے، اس میں اتنا اسٹیل کا کو ڈال رہے ہیں، اب آپ اس سے بحث کریں تو نہیں بولتا بھائی آپ کسی اور کو دیکھ لو، میرے سے نہیں ہوتا یہ ہوتا۔ ہاں البتہ کوئی پوچھنے والا خود انجینئر ہے یا قابلیت رکھتا ہے، کچھ واقف ہے، انہیں دریافت کر سکتا کہ بھائی یہ کیا ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ہے، لیکن ایک عام آدمی کو حق نہیں ہے نا، ایک عام آدمی کو حق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ دوا کیوں لکھی آپ، کہاں سے لکھے، فارمولہ کیا ہے اس کا۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی عوام الناس کو بھی چاہیے احکامات سنیں، اہل علم لوگوں سے جڑے رہیں، اپنے عقیدے کے جو مستند علماء ہیں اور ان کی بات پہ عمل کریں۔ ہاں اگر آپ علم سیکھنا چاہ رہے ہیں، تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی منع نہیں کرا آپ کو، سیکھو، لیکن نہ قرآن پڑھنے آتا، نہ حدیث شریف آتی، نہ عربی آتی، نہ فقہ آتا، نہ منطق آتے، کوئی علوم آتے نہ جاتے، ان کے کیسٹاں سن لیے، ان کے ریکارڈنگاں سن لیے، اب ہمارے اہل علم لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اجتناب کرنا، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزو آؤ، گزشتہ کل کی مجلس میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کا بیان کا آغاز کر دیا تھا، جس میں نے یہ بات آپ سے بیان کی تھی کہ حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، آپ کی ولادت کس سن میں ہوئی، اور پھر آپ کے جو ہے طالب علمی کے زمانے کے واقعات کے بیان کا میں آغاز کیا تھا، اور کل کا وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا، اس واسطے وہ سلسلہ جو ہے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لیے چلیں گے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ بغداد، عراق کا مشہور شہر، آج بھی اس کا وہی نام ہے۔ تو بغداد میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، جیسا ہمارے پاس جامعہ نظامیہ ہے نا، ویسا اس مدرسے کا نام تھا نظامیہ، اس میں آپ داخل ہو گئے، اور وہاں آپ ضروری علوم جیسے تفسیر قرآن مجید ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث شریف ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور بھی بہت سارے علوم ہیں جو طالب علم جامعات میں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا شعبے علوم کے ہوتے ہیں، تو وہ سارے علوم حاصل کیے۔ ویسے تو آپ جب نظامیہ میں داخلہ لیے تو چند دنوں کے اندر جو ہے آپ جو پیسے والدہ کے پاس سے لے کر کے آئے تھے وہ خرچ ہو گئے، اور پھر نوبت یہ پہنچی کہ فاقہ کشی کرنی پڑی تھی آپ، اور اسی اسنا میں بغداد میں سخت قحط بھی پڑ گیا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی تک تنگی ہو گئی۔ طالب علم کے دوران جو صعوبتیں یعنی مشقتیں اور تکالیف آپ کو اٹھانی پڑی، اس حوالے سے آپ خود بیان کرتے ہیں کہ والدہ نے جو کچھ مجھے رقم دی تھی وہ خرچ ہو گئی، تو کئی دن کے فاقے ہونے لگے۔ جب بھوک سے میں ایک دن بہت بےتاب ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ گھاس پات کھا کر ہی پیٹ بھر لوں، اس خیال سے دریائے دجلہ جو عراق میں بہتی ہے بغداد میں، آپ فرماتے ہیں وہاں میں کچھ
تلاش کرنے کے لیے جب پہنچا تو وہاں دیکھتا ہوں پہلے سے کئی ابدال جو ہے مباح چیزوں کی تلاش میں نکلے ہیں. تو میں ان کو دیکھ کر کے پلٹ گیا. اور آپ فرماتے ہیں واپس آ کر کے میں مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا, بھوک سے جو ہے میں بےتاب تھا. ایک شخص جو ہے روٹی اور گوشت دے کر کے مسجد میں آیا اور بیٹھ کر کے کھانا شروع کیا. تو جب وہ کھا رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں میری نگاہ جب اس کے کھانے پر پڑی تو نوالا وہ اٹھاتا تھا, بھوک کی شدت سے میرا منہ کھل جاتا تھا. فرمائے پھر میں اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. پھر وہ شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ میری حالت کو دیکھ کے سمجھ گیا یہ بھی بھوکے ہیں. وہ کھانا لے کر کے میرے پاس آیا اور پھر کہا کہ آپ کھائیے. تو میں اس کے ساتھ تکلف سے پیش آیا کہ اپن کہتے نا کوئی پوچھے تو کھاؤ بولتے نہیں رہن دیجیے بولتے نا, حضرت ویسا فرمائے. تو اس اسنا میں وہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس سے کہا کہ میں طالب علم و نظامیہ میں پڑھتا ہوں. تو وہ شخص مجھ سے دریافت کیا اچھا آپ نظامیہ میں پڑھتے, آپ جو ہے عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ میں ہی ہوں. فرمائے تو وہ شخص کہنے لگا ارے میں آپ کو کتنے دن سے تلاش کر رہا ہوں, آپ کے والدہ مجھے کچھ رقم دیے تھے آپ کو پہنچانے کے لیے, میں آپ کو ڈھونڈتا رہا آپ نہیں ملے. میں جو اپنا ذاتی خرچہ لے کر آیا تھا وہ جو ہے یہاں پر میرے قیام طویل کی وجہ سے خرچ ہو گیا. میرے پیسے جب ختم ہو گئے 2-3 دن سے میں خود فاقے سے تھا, تو میں آپ کی جو امانت تھی اس میں سے یہ کھانا لیا. بولے تو یہ کھانا میرا نہیں ہے, یہ کھانا آپ کا ہے. اب آپ میزبان میں مہمان, آپ اجازت دیجیے تو میں کھاتا ہوں. تو آپ جو ہے اس کو ساتھ لے کر کے وہ کھانا تناول فرمائے. اور آپ فرماتے دوران طالب علمی جب مجھ پر فاقے ہوتے تھے تو ایک دن میرے کو خیال آیا میں کیا کروں, بہت مجبور ہو گیا. ایک نان بھائی تھا, نان بھائی بول تو روٹیاں بنانے والا, اس کے پاس جا کے آپ فرمائے کہ دیکھو میں طالب علم ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بھوک سے گزر رہا ہوں, تم میری اتنی مدد کرو کہ اپنے پاس سے مجھے کچھ روٹیاں دے دیا کرو روزانہ. اللہ نے اگر کوئی اسباب بنائے تو میں تم کو تمہارے پیسے واپس دے دوں گا. اگر خدا نخواستہ انتظام نہیں ہو سکا اور میں اسی حال میں مر گیا تو تم مجھے معاف کر دینا. فرمائے اللہ. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں عزیزو, اور بھی اس حوالے سے واقعات ہیں جو مشقتیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دوران طالب علم میں برداشت کیے کہ کیسی کیسی مشقتیں اور تکالیف اٹھا کر یہ اللہ والے علم سیکھے. غوث پاک کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے نا کہ آپ مادرزاد ولی ہیں. مادرزاد ولی تو ماں پیٹ سے, کیونکہ ولایت بزرگان دین کہتے ہیں 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی قصبی, ایک ہوتی وہبی. قصبی بولے تو کسب کوشش کو بولتے, محنت کو بولتے, محنت کر کے ولایت حاصل کرنا. اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی محنت کرا تو حقدار بن جاتا ولایت کا. آدمی نیکی کے کام کر سکتا, عطا جب تک اللہ کی نہ ہو انہیں اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. مثلا کوئی جا کر کسی کے دروازے پہ کھٹکا تو لگا سکتا, دروازہ کھولنا نہیں کھولنا گھر والے کی مرضی ہے نا. تو ایسے ہی کوئی کوشش کر کے اللہ کا دوست بننے کے لیے محنت کر سکتا, لیکن دوست اللہ اپنا اس کو بنا لے یا نہ بنائے وہ اللہ کی مرضی ہے. تو ایک ہوتی ولایت, اللہ کسی کو ولی بنا کر ہی دنیا میں بھیجتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ولایت وہبی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے, آپ وہبی ولی تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سب مشقتیں اٹھائے, مجاہدات کیے, محنت کیے, تزکیہ نفس کے منازل طے کرے تب جا کے ولی بن گئے. نہیں, آپ ولی تھے, اللہ نے آپ کو ولی بنا کر بھیجا تھا. جیسا واقعات آپ کے بچپنے کے گزرے کہ آپ فرماتے ہیں نا کہ میں جب مدرسے میں جاتا تھا تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور وہ کہتے تھے بچوں سے اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ, اور الیہ یا مبارک آپ کو خطاب ہوتا تھا, اے مبارک میری طرف آ. تو یہ سب علامات تھی آپ کے بچپن سے ماں پیٹ سے ولی ہونے کے. اور آپ کے علامات ولایت میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, تو آپ کی والدہ معظمہ کہتی ہیں کہ آپ سارا رمضان دن میں سحر سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیتے تھے. اپنی والدہ کرامت تھی آپ کی, اور آپ کے ماں پیٹ سے ولی ہونے کی علامت بھی تھی. تو مختصر یہ کہ اللہ کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں, وہابی طور پہ ولی ہیں, اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. آج آپ دیکھو ہمارے شہر میں, ہمارے محلوں میں, بلکہ کئی لوگوں کے گھروں میں علم سیکھنے کے ذرائع موجود ہے, لیکن ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ ہم بزرگان دین سے عقیدت کے دعوے دار ہیں, بلکہ عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں. عاشقوں کا یہ طریقہ ہوتا کہ جس سے عشق ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, جن سے عشق ہے ان کی تعلیمات سے بالکل واقف نہیں, جن سے عشق ہے ان کے احوال سے واقف نہیں, ان کے واقعات سے واقف نہیں, ان کی خدمات سے واقف نہیں. یاد رکھو بغیر جو ہے علم حاصل کیے کوئی ایک قدم دین کے اندر آگے نہیں بڑھا سکتا. انسان کے اندر جب دینی شعور بیدار ہوتا ہے نا, ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کسی بھی انسان میں جب دینی شعور بیدار ہوتا ہے, میں دیندار بننا, ایسا اگر اس کے اندر جذبہ پیدا ہو تو اس کا پہلا قدم اٹھتا علم حاصل کرنے کی طرف. یہ علامت ہے آدمی کے دینداری کی طرف آگے بڑھنے, کیونکہ آدمی دیندار بننے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو آخرت کے سنوارنے کی طرف لے جاتا نا بھائی. کیونکہ دنیا وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی فانی ہے, سب چھوڑ کے جانا ہے, مجھے آخرت سنورنا. تو آخرت کیا بغیر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سنور سکتی, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر علم کی ہو سکتی؟ ایک جاہل آدمی جو نماز نہیں جانتا, روزہ نہیں جانتا, حلال نہیں جانتا, حرام نہیں جانتا, حقوق نہیں جانتا, اخلاق نہیں جانتا, معاشرت کے اصول نہیں جانتا, وہ کیسے دیندار ہوگا؟ تو آدمی کی دینداری کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. تو اب دیکھو آپ, علم بھی کون سا, سب علوم تو انسان سیکھ نہیں سکتا, اور نہ سب علوم سیکھنا اس پر فرض ہے. ضروریات دین کا علم,
ضروریات دین مطلب ایسی باتیں کہ جن کو سیکھے بغیر چارہ نہیں. اس میں بنیادی ایک چیز ہے، وہ ہے عقائد اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہیں، وہ سیکھنا آپ پر لازم ہے، مجھ پہ لازم ہے. دوسرے عبادات، اللہ کے ہم بندے ہیں اور اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو ہم کو سکھایا گیا کیا چیزیں ہیں عبادت کی. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، اس کے پورے احکام سیکھنا. اور عبادتیں کئی ایسی طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو طہارت کے مسائل سیکھنا یہ ضروریات دین میں سے. اور اخلاقیات کس سے بولتے ہیں؟ اچھی خصلتیں کیا ہے، بری خصلتیں کیا ہے، اچھی خصلتیں اختیار کرنا، بری خصلتیں چھوڑنا. تو اس کا علم جب تک نہیں ہوگا کہ اچھی خصلت کیا ہے، بری خصلت کیا ہے، آدمی جو ہے اپنے آپ کو سدھارے گا کیسے، سنوارے گا کیسے. اسی طرح معاشرت ہے، یعنی ایک مسلمان کا رہن سہن کیسا ہو. ہم خیر امت ہے، دوسرے امتوں کے لیے اللہ ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کی ہم کو اصلاح کرنا ہے. ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو دوسرے کیا کریں گے؟ تو ہماری معاشرت سنورنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، بیٹھنا کیسا ہو، گفتگو کیسی ہو، لباس کیسا ہو، کھانا پینا کیسا ہو، اس کو معاشرت بولتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے، اس کو ہر ایک کو سیکھنا ہے. تو خیر مختصر یہ کہ عزیزو، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایسی صحبتیں اٹھا کر علوم حاصل کیے اور بے شمار اساتذہ سے آپ علوم سیکھے. اب یہ علوم حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے مجاہدات کی طرف متوجہ ہوئے. مجاہدات کس سے بولتے ہیں؟ جوہد سے ہے یہ مجاہدہ. جوہد بولتے محنت کرنے، کوشش کرنے، بہت زیادہ کوشش کرنے کو بولتے مجاہدہ. تو مجاہدات کیوں ضروری ہے؟ مجاہدات اس واسطے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے نفس کی اصلاح ہوتی، باطن کی اصلاح ہوتی، تزکیہ ہوتا. بغیر مجاہدات کے انسان نفس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. اب نفس مر جانا بلکہ بولتے ہیں نا، مرتا مراتا نہیں. جب تک انسان زندہ ہے نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، چھٹتا کا. اس کو صرف مجاہدات کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک جو ہے گاڑی ہے، اس کو بریک نہیں ہے تو ویسی گاڑی ٹکرا نہیں ماریں گی، حادثات کا شکار نہیں ہو جائیں گی. کئی مرتبہ دوسروں کو ہلاک کر دیتے ویسے لوگ جن کے بریک آنے دیتے. یا پھر اگر کوئی بہت تیز رفتار گاڑی بغیر بریک بھی ہوتے ہوئے تو انہیں قابو نہیں کر سکا تو خود بھی ہلاک ہوتا، دوسروں کو بھی ہلاک کرتا. تو انسان کا نفس بھی ایسی ہے، اس کو اگر بریک نہیں لگائے، اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائے تو یہ نقصان پہنچاتا، خود اپنی ذات کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو اس کے لیے مجاہدات ضروری ہے. نفس کو مہذب بنانا، اس کی اصلاح ہونا، بری خصلتیں انسان کے اندر سے نکلنا، اچھی خصلتیں پیدا ہونا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، ریاضت کرنا پڑتا. وہ کیا ہے؟ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، توبہ کرنا، اپنے نفس کے اوپر سختی کرنا. لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں، کوئی رہنما اور رہبر کی نگرانی میں کرنا. اپنی مرضی سے کرے تو افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی کو رہنما نہیں بنائے آدمی، جب یہ مجاہدات کرتا ہے نا تو غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کا امکان رہتا. اور اگر کوئی آدمی جو ہے مجاہدات کرے ہی نہیں تو اس کی گاڑی آگے بڑھتی نہیں. تو مجاہدات بھی کرنا ضروری، کسی کی نگرانی بھی ضروری ہے تاکہ منزل مقصود کو آدمی پالے. تو مختصر یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت مجاہدات کیے. ایک دن دو دن نہیں، ایک سال دو سال نہیں، 25 برس تک مجاہدات کی. کتنے برس تک؟ آج ایک مرید کو 25 دن خانقاہ میں آ کر ذکر کرو پابندی سے بولے تو 25 منٹ نہیں بیٹھتا انہیں. کئی لوگوں کو دیکھا میں ذکر میں بیٹھے تو بے چین بے چین بے چین بے چین، مراقبے کے اندر بیٹھے تو بے چین بے چین. چھوٹے بچے کرے ایسے حرکتیں کرتے. چلو بھائی کوئی تکلیف ہے انسان کو، عذر ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، بے چین ہے طبیعت، تو ایک الگ بات ہے. لیکن نوجوان اچھے خاصے صحت مند بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہتے، بے چین ہو جاتے. پھر سب سے بڑے بے چینی کا حالات تو آج کل یہ فون نکل گیا، اس کو رکھ لے کے اگر کہیں انسان بیٹھا تو نہ عبادت خشوع خضوع سے ہوتی، نہ کسی سے بات چیت صحیح طور پہ ہوتی، نہ انسان کوئی کام ایک سوئی سے کر سکتا. تو وہ ایک اعلیٰ الگ فتنہ بن گیا آج کل. تو بزرگان دین جو ہے بہت مجاہدات کیے ہیں. آپ اگر اس بارے میں جاننا ہے تو ان کے واقعات کے احوال کی کتابیں پڑھو. تذکرۃ الاولیاء ایک مشہور کتاب ہے بزرگان دین کے واقعات کی، آپ اٹھا کے پڑھو. اس کے اندر آپ کو واقعات ملیں گے کیسے کیسے مجاہدات کیے صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رات رات بھر جاگ کر ایسی اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے خدوں میں مبارک متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب حال دیکھ کے پوچھی، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اتنی جو ہے مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ کا شاکر بندہ بننے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں. تو آپ اندازہ لگاؤ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ان کے ایک اشارے پر ساری کائنات کی بخشش موقوف ہے، ویسی ذات پاک اتنے جو ہے محنت کر رہی ہے، تو ہمارے جیسے گناہگاروں کو اور سیاہکاروں کو کیا نہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کئی ہیں ایسے لوگ سلسلوں سے وابستہ ہیں، مرید ہے بولتے، ذکر کا ایک طریقہ نہیں معلوم رہتا، مراقبہ کس سے بولتے نہیں معلوم رہتا، اور جو ہے مجاہدہ کس سے بولتے نہیں معلوم رہتا، محاسبہ کس سے بولتے. یہ اصطلاحات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ صحبتوں میں بیٹھنے، وہ بھی شوق کے ساتھ، کچھ سیکھنے کے آرزو کے ساتھ صحیح جو ہے شیخ کی صحبت میں بیٹھے تو یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملتے. یہ صرف علم نہیں ہے، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا؟ حال پیدا ہوتا. خال سے صرف حال پیدا نہیں ہوتا، خال سے یعنی میں بول رہا ہوں سو خال ہے بات، اس سے ترغیب ہو سکتی. کیفیات کے لیے مجاہدے ضروری ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 25 سال عراق کے ویرانوں میں مجاہدات کیے. اور کیسے سخت مجاہدات؟ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک جو ہے میں کچھ کھاتے نہیں تھا فرمائے، کئی دن تک کچھ پیتا ہی نہیں تھا فرمائے، کئی دن صرف میں ساگ پتے کھایا فرمائے، کئی دن صرف پانی پیا، کچھ کھایا ہی نہیں میں فرمائے.
اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے سخت مجاہدات کیا کہ اس میں نفس کے وساوس میرے اندر جب پیدا ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرماتا تھا. اور ان مجاہدات کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین میرے پاس آتے تھے, مجھے ڈراتے تھے اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ شیطان دیکھا کہ میں اس کے وسوسوں میں نہیں آ رہا ہوں تو مجھ سے کہنے لگا, اے عبد القادر, میں جو ہے تمہارے بارے میں یہ کہوں گا کہ اب تم کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے اور تم کو کوئی اب فکر کی بات نہیں ہے, یعنی تم اتنے کمال پہ پہنچ گئے. تو یہ سن کر آپ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے بدبخت میں تیری طرف سے مطمئن نہیں ہوں. فرمائے تو کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے انسان, اور اس کی باتوں میں نہیں آیا, آپ اس کے چکر میں نہیں آئے. اسی طرح آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, ایک ابر سایہ فگن ہوا, اس میں سے ایک روشنی نکلی اور آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں اور میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا. تو آپ جیسے یہ سنیں تو آپ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ ابر پھٹ گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر اس مقام پر میں کئی اولیاء اللہ کو بھٹکا دیا, تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. تو یہ سن کر آپ فرمائے ملاؤن پھر مجھے دھوکہ دے رہا, میرے علم نے نہیں, میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا. فرمایا تو ایسا چکرا دیتا ہوں, یہ نفس کا چکر ہے. ہمارے اندر بھی یہ پیدا نہیں ہوتا, ارے میری داڑھی ہے دوسری کی داڑھی نہیں ہے, میں نماز پڑھتا ہوں دوسرے نہیں پڑھتے, میرے کو علم زیادہ ہے دوسروں کو نہیں ہے, میں اچھا ہوں دوسرے برے. یہ سب شیطانی وسوسے ہے, چکر میں ڈالتا انہیں, بھٹکاتا, اپنے آپ کو اچھا دکھاتا. اسی کا نتیجہ ہے نا یہ سیلفیاں لینا اور بھی کیا کیا جو کرتے لوگ, اور جو ہے خود پسندی, خود نمائی, یہ سب شیطانی چکر ہے یہ. اور اس میں پورا مددگار آپ کا سوشل میڈیا ہے, انہیں آپ کی پوری مدد کر رہا ہے شیطان کا ایجنٹ بن کے آپ کے اندر. میں ایسا ہوں, خوبصورت ہوں, میری فوٹو اتارنا, میں کوٹ پہنا تو فوٹو لو, شیروانی پہنے تو فوٹو لو, میں دعوت میں گیا تو فوٹو لو, لوگوں کو بتاؤ میں ایسا ہوں, میری واہ واہ کرو, تعریف کرو. شیطانی وسوسہ ہے سب, یہ سمجھ نہیں پا رہے لوگ. پہلے کوئی شیوخ ایسا دیکھتے کسی کو ایسا جو ہے انہیں خود پسندی کر رہا تو جھڑک کے نکال دیتے اپنے سامنے سے, اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتے تھے جھڑک کے اس کو. تو پہلے بزرگان دین شیوخ وغیرہ جھڑکے تو لوگ برا بھی نہیں مانتے تھے, ارے ہماری کوئی غلط بات دیکھے ہوں گے اس واسطے ہماری اصلاح کے واسطے حضرت ایسا کرے. بولے اب جھڑکے تو بول رہے ہیں بزرگ ہیں, نو بزرگوں کے جھڑکتے, لوگوں کو اخلاق نہیں ہے ان کے, ایسا خیال آ رہا لوگوں کو. تو بہرحال عزیزو, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت مجاہدات کیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 11 برس تک میں ایک برج بولے تو کوئی جو ہے عمارت رہتی چھوٹی سی, اس کے اندر بیٹھ کے نگرانی وغیرہ کرتے نا, پلر رہتا ہے آپ دیکھے ہوں گے, بڑا پلر جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے, اس کے اوپر سے نگرانی کرتے تھے, اس کو برج بولتے. تو وہ آپ فرماتے 11 برس تک میں ایک برج کے پاس رہا صرف, جس کی وجہ سے وہ برج کا نام ہی برج اجمی پڑ گیا تھا, کیونکہ آپ اجم کے تھے نا, تو اجمی کا برج, آپ سے اس برج کی پہچان ہو گئی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام میرے پاس آتے تھے, میری دوستی تھی ان سے, تو آ کے ایک مرتبہ بولے کہ عبد القادر تو میرا انتظار کرو, میں جب تک نہ ہوں یہیں رہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں آنے میں وہیں تھا, پھر آئے 1 سال آ کے بولے پھر آپ انتظار کرو, میں آتا ہوں بول کے چلے گئے. ایسا 3 سال تک مجھے انتظار کرائے بولے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی ایسے حالات طاری ہوتے کہ مجھے اپنا ہوش باقی نہ رہتا اور میں بھاگتا رہتا, دوڑتا رہتا. یہ جو ہے سلوک کے منازل میں ایسی کیفیتیں کئی بزرگان دین کے اوپر طاری ہوتی ہیں. اب وہ آج کل چونکہ محنتیں ہیں نہیں, مجاہدات ہیں نہیں, اور یہ سب صحبتیں ہیں نہیں, اس واسطے لوگوں کو نہ پتہ ہے نہ اس کا مزہ ہے. تو مختصر یہ کہ ایسی بے چینی آپ فرماتے ہیں میری طبیعت میں پیدا ہوتی کہ میں دوڑتا رہتا. ایک دن تو میں دوڑتا رہا, جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ پایا کہ 12 دن چلنے کے بعد آدمی جہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچ گیا تھا, مجھے کچھ ہوش نہیں رہا. تو آپ ایسے سخت مجاہدات جب کیے تو ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو پامال کرنے کے لیے عہد کیا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. تو آپ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے اور میں نے کچھ کھایا نہ پیا. تو پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص آیا اور کھانا رکھ کے چلے گیا. میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اٹھا کر کھا لوں, 40 دن کی بھوک کیا کیفیت ہے. اور یہ جو مجاہدات کے بعد یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں نا بزرگوں میں, یہ فوری نہیں ہوتی. آپ بولیں گے ارے 40 دن کیسا رہتے بھائی, کوئی بھوکے رہ سکتے ہیں. آدمی جب مشق کرتا ہے آہستہ 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 عادی بناتا ہے اپنے نفس کو, تو برابر اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں. فٹ بال پلیئر آپ دیکھے ہوں گے بھاگتے, یہ کونے سے وہ کونے تک گول کو بھاگتا انہیں, پھر وہ کونے سے اپنے گول تک آتا, پھر تقریباً 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا میچ رہتا, انہیں بھاگتے رہتا. آپ ویسا 10 منٹ نہیں بھاگ سکتے. 10 منٹ بھاگے تو آپ کی سانس پھول کے چکر کھا گر جانا. انہیں کیسا بھاگ رہا, پریکٹس کر کے انہیں ویسا بنا. اور ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, جمناسٹک دیکھے کبھی آپ سب دیکھے ہوں گے. جمناسٹک کسے بولتے ہیں, جو اچھلتے نے, جو ہے بھاگتے پھر اس کے اندر مسلسل اچھلتے, کرتباں کرتے اچھلتے ہوئے, اس کو جمناسٹک بولتے. ایک فن ہے وہ بھی, آپ کر سکتے, میں کر سکتا ہوں. ہڈیاں ٹوٹ جاتے, ایک آپ کلاٹی مارنے جاؤ سر کے بل گر گئے تو گردنیں ٹوٹ جاتی ہے, یا کوئی پاؤں ٹوٹ جاتا, ہاتھ ٹوٹ جاتا. انہیں کیسا کرتا جی, جسم میں اس کے ہڈیاں نہیں ہے, خالی چمڑے کا ہے جیسا کرتا. اور کئی عورتیں بھی کرتے, وہ کیسا کرنے لوگا, پریکٹس کر کے لوگ عادی بنے. تو یہ جسم کی پریکٹس کی یہ صورت حال ہے, تو روح کی پریکٹس کے کیا کمالات نہیں ہوں گے. روح بہت قوت والی چیز ہے. آدمی جب اس کے پیچھے محنت کرتا ہے تو اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے روح کی قوت کیا ہے. تو مختصر یہ کہ اب 40 دن کے بعد کھانا لا کے رکھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ حد کیا تھا اللہ جب تک نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا.
تو میرا نفس تو کہہ رہا تھا الجو بھوک. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ جو آگے چل کے آپ کے شیخ بنے وہ تشریف لا رہے. وہ تشریف لائے اور دیکھ کر جو ہے کہنے لگے اے عبد القادر کیا حال ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ حضرت حال یہ ہے کہ نفس تو میرا بھوک کی وجہ سے بے چین ہے مگر میری روح مطمئن ہے فرمائے. پھر آپ فرمائے کہ میرے پاس آؤ. لیکن چونکہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیے تھے یہیں رہوں گا تو آپ نہیں گئے. تو خضر علیہ السلام آ کے بولے اب وقت آ گیا اب جائیے آپ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد شہر میں پہنچے. باب العز نام کا ایک محلہ ہے جہاں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. بہت بڑے شیخ ہیں یہ, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. تو آپ ان کے گھر پر حاضر ہوئے تو حضرت ان کو اندر بلائے اور پھر اپنے دست اقدس سے نوالے بنا کے ان کو کھلائے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی نوالا ایسا نہیں تھا کہ میرے حلق سے پیٹ میں اترتا کہ میرے دل میں نور بھر دیتا تھا. اس کے بعد آپ جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کیا اپنے پاس. مرید کرنے کے بعد ایک خرقہ لے کر آئے. خرقہ بولے تو جھبے کے انداز کا ایک لباس ہوتا. بزرگان دین کسی کو جب خلافت سے یا جانشینی سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ عطا فرماتے, اس کو بولتے خرقہ, ایک لباس رہتا. تو یہ روحانی جو ہے نظام میں وہ لباس پہنایا جاتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر بن گیا یا کوئی ڈگری اس کو دیے تو آپ دیکھے ہوں گے بچوں کو ٹوپی پہنا دیتے, وہ لباس پہنا دیتے, ویسا یہ روحانی لباس رہتا ہے. تو وہ لے کر آ کے فرمائے کہ یہ وہ خرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا اور حضرت علی نے حضرت امام حسن بصری کو, اور ان سے ہوتا ہوا میرے پاس آیا, وہ میں آج آپ کو تبرک عطا فرماؤں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خرقہ پہنائے. پھر بعض روایتوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی خرقہ پھر حضرت ابو سعید مخزومی کو بھی پہنائے تبرک کے لیے. اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا. حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمائے کہ عبد القادر تم واز کرو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ میں ایک اجمی آدمی ہوں. اجمی بولتے جو عربی نہ ہو, اور یہ جو عراق میں بغداد میں جو لوگ رہتے سب عربی ہیں کیونکہ آپ جیلان کے تھے نا, ایران کی طرف کے. حالانکہ آپ بہت بڑے علامہ بن چکے تھے, عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کمال کو پہنچ چکی تھی, لیکن پھر بھی عربوں کے جیسی تو عربی کوئی اجمی بول نہیں سکتا. جیسے ہماری جیسی اردو کوئی عرب آ کے بولتا کیا, کاکو کی کر دیتا, کیکو کا کر دیتا, انہیں سیکھ بھی لیا. تو ویسے ہی عربی میں ہم ان کی طرح نہیں بول سکتے جن کی زبان ہے, وہ اہل زبان کی طرح بات نہیں کر سکتے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عرض کیے یا سیدی یا رسول اللہ میں کیسے ان عربوں کے بیچ میں اجمی ہوتے ہوئے تقریر کروں, واز کروں. تو حضور پاک علیہ السلام فرمائے صاحبزادے اپنا منہ کھولو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے میں اپنا منہ کھولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد میں واز کہنے کے لیے, اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ مسند ارشاد پر فائز کیے گئے. کوئی جو ہے شخص عالم بنتا ہے تو مدرسے والے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, مولوی بن گئے تو لوگوں کی نظر میں جامعہ نظامیہ کے فارغ ہے, جامعہ نظامیہ سے سرٹیفکیٹ ہے بول کے لوگ دیکھتے ہیں ان کو. کوئی جامعہ ازہر سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا تو بولتے ہیں اتنے بڑے اسلامی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے, مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, وہ فلاں جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ جامعہ سے نسبت یا استاد سے نسبت ہو تو ان کی عزت بڑھ جاتی. آپ اندازہ لگاؤ جس کو رسول اللہ مامور فرمائے ان کی کیا شان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سرٹیفکیٹ دیں, اپنا لعاب دہن جن کے منہ میں ڈالیں, ان کی کیا عظمت اور بزرگی ہوگی, کیسا ان کی جو ہے مسند ارشاد ہوگی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں واز کہنے کے لیے جب آیا تو میرے کو ایک جھجک باقی تھی, میں بیٹھ گیا تو لوگ میرے اطراف جمع ہو گئے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ قریب آ کر ارشاد فرمائے صاحبزادے کیا بات ہے. تو میں عرض کیا کہ مجھے ایک جھجک سی ہے واز کہنے میں, کیونکہ پہلی مرتبہ آپ واز کر رہے تھے. تو مولا علی فرمائے کہ صاحبزادے اپنا منہ کھولو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا منہ کھولے تو مولا علی رضی اللہ عنہ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دی. تو غوث پاک عرض کیے کہ اے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ 6 مرتبہ ڈالے جبکہ حضور 7 مرتبہ ڈالے تھے. تو اس پر مولا علی کہنے لگے حضور کے پاس سے ادب کی وجہ سے میں برابری نہیں کرا. بولے سبحان اللہ. تو کیا سکھائے, پہلا درس یہ کہ ادب ضروری ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں واز کہنا شروع کیا تو لوگوں کا مجمع میرے اطراف جمع ہونے لگا. پھر یہ باب ازج کا ذکر ہوا جو بستی کا نام ہے, وہاں پر حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں تدریس اور تعلیم بچوں کو دیا کرتے تھے. دیکھو یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ تعلیم تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے, لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا کیے, وہ مدرسے میں جا کر جو ہے واز کہنے لگے. تو آپ کے واز کی ایسی شہرت ہوئی جناب, ایسا لوگوں میں آپ کے واز کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں عقیدت و محبت ڈال دیا کہ لوگوں کا ازدحام ہونے لگا, لوگوں کا مجمع ہونے لگا. تو وہ جو مدرسہ تھا وہ ناکافی ہو گیا. تو عقیدت مند کیا کیے, آزو بازو کے جو مکانات تھے وہ سب خرید کے اس مدرسے میں شامل کر دی, اور ازدحام بڑھا تو وہ جو جگہ شامل کی گئی تھی وہ بھی ناکافی ہو گئی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدانوں میں تشریف لے جا کر واز فرمانے لگے. عیدگاہ میں جاتے تھے کھلے میدانوں میں, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ 70,000 کا مجمع آپ کی مجلس سے واز میں ہوتا تھا.
اور اس زمانے میں نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ کوئی مائک، نہ کوئی یہ سب پونگے ہونگے، کچھ بھی نہیں. اور آپ کے مجلس واعظ کی کرامت یہ ہوتی تھی کہ آپ جب واعظ فرماتے تو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا تھا، اخیر میں بیٹھا ہوا 70,000 آدمی بھی آپ کی اتنی آواز میں واعظ سنتا تھا. اور مجلس واعظ کیا ہوتی تھی؟ علوم کا، معارف کا، حکمتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا. مجلس واعظ جب آپ کی بپا ہوتی تھی تو آپ کے معتبر اور مستند واقعات کی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ الحمدللہ سے اس کا آغاز فرماتے تھے اور کچھ دیر رکتے تھے. تو وہ بزرگان دین کہتے ہیں، اولیاء اللہ جو کتابیں لکھی ہیں آپ کی سیرت کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے الحمدللہ فرمانے پر جو آپ کے مجلس واعظ میں بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء، انبیاء کے ارواح، ملائکہ، رجال الغیب جو موجود ہوتے وہ سب اپنے گردنوں کو ایسا جھکا دیتے تھے. اور روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ روحانی اور باطنی طور پر جب آپ کے ارشاد کو سنتے تو وہ بھی اپنے گردنیں جھکا دیتے تھے. اور پھر آپ جب واعظ فرماتے تو ایسا اثر آپ کے واعظ کا ہوتا کہ آپ کے مجلس واعظ میں کئی لوگ وسط میں آ جاتے آپ کا واعظ سن کر. کئی لوگوں پر ایسا اثر ہوتا کہ کپڑے پھاڑ لیتے اپنے آپ کے واعظ کے اثر سے. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ آپ کی مجلس واعظ سے لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، جو تاب نہیں لا سکتے تھے آپ کے ارشادات پاک کی، ان کا یہ اثر ہو جاتا. اور یہ سب جو ہے باتیں خالی ایک عذرائے عقیدت نہیں ہے. آپ کی سیرت کی معتبر کتابوں میں، جس کے بارے میں آگے بیان کروں گا میں آپ کو کتابوں کے نام وغیرہ بھی، تاکہ اللہ توفیق دیا تو پڑھ لینا، اس کو بھی لے کے، اس کے بھی ترجمے موجود ہے. کیونکہ وہ کتابیں تو اصل میں کوئی عربی میں کوئی فارسی میں اس زمانے میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. تو آپ اس کا مطالعہ کرنا تو آپ کو معلوم ہوتا کیسی عظمت و شان آپ کے واعظ کی ہوتی تھی. اسی طرح آپ کی مجلس واعظ میں 400 علماء قلم دوات لے کے بیٹھے رہتے تھے. آپ جو کچھ فرماتے اس کو لکھتے تھے. بعد میں جو ہے آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ان سارے جو ہے تحریروں کو لے کر کے موازنہ کر کے کریکشن کر کے اس کو جاری کر دیتے تھے، تاکہ وہ تحریر جو ہے دوسرے لوگ پڑھیں. ساری دنیا میں آپ کے مواعظ کا چرچا ہونے لگا. اور جیسے میں عرض کیا، انبیاء کے ارواح آتے تھے، ملائکہ آتے تھے، جنات حاضر ہوتے تھے. ایک بزرگ جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جنات کو حاضر کرنے کا وظیفہ پڑھے. بہت دیر ہوگی جنات آئے نہیں. جب آئے تو آپ پوچھے کیوں تاخیر ہو گئی، تم لوگوں کو وظیفہ پڑھتے کیوں نہیں آئے؟ تو بولے آپ جب وظیفہ پڑھ رہے تھے ہمارے کو حاضر کرنے کا، اس وقت ہم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی مجلس واعظ میں تھے، لہٰذا آپ ہم کو ویسے وقت میں وظیفہ پڑھ کے مت بلاؤ. تو وہ لوگ جب یہ بات کرے تو وہ بزرگ بولے اچھا جنات بھی حاضر ہوتے؟ تو بولے انسان سے زیادہ جنات رہتے بولے ان کی مجلس میں، کیونکہ آپ غوث الثقلین ہیں. یعنی ثقلین کسے بولتے ہیں؟ انسان اور جنات کے جماعت کو بولتے ہیں ثقلین. تو آپ غوث کس کے ہیں؟ انسانوں کے بھی غوث ہیں. غوث کسے بولتے ہیں؟ مددگار، فریاد رس، فریاد جس تک پہنچتی ہے اس کو کہتے ہیں غوث. تو آپ انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنات کے بھی اللہ نے آپ کو غوث بنایا ہے. حضور غوث پاک کے مرتبہ واعظ فرما رہے ہیں اور آپ کی مجلس واعظ کے دوران جو ہے بارش شروع ہو گئی. کھلے میدان میں تھے تو لوگ جو ہے اٹھ کر جانے لگے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیے، مولا میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو ان کو بکھیر رہا ہے. جیسے ہی آپ عرض کیے تو مجلس واعظ پر سے بارش رک گئی اور اطراف میں برسنے لگی. آپ کی مجلس واعظ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے. ان کو معلوم تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں، اپنے واعظ میں اشعار بیان کرتے ہیں اور بہت سارے اشعار بیان کرتے ہیں. تو انہوں بولے کہ کتنے آج کی تقریر میں حضرت جو ہے کتنے اشعار بیان کرتے ہیں، میں اس کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے ایک تاغا لے کے آئے لمبا. حضور غوث پاک ایک شعر بولتے گھٹی مار دی، گرے لگا دیے. گھٹی مارنا گرے لگانا. 2 اشعار بولتے 2 گھٹی مار دی. انہوں مار رہے ہیں کپڑوں کے نیچے چھپا کے کر رہے ہیں سب. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرماتے فرماتے ان کی طرف ارشاد فرمائے، اے شخص میں لوگوں کی گرہ کھول رہا ہوں اپنے واعظ سے، تو گھٹیاں لگاتے بیٹھا فرمائے. تو دوران واعظ بھی لوگوں کے خلوق پر، ان کے احوال پر ایسی نظر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی. یہاں تک کہ آپ کے جو سخت قسم کے منکرین تھے وہ بھی آپ کی مجلس سے واعظ میں جب آتے تو آپ سے اعتقاد اللہ ان کے دل میں پیدا کر دیتا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. تلبیس ابلیس نام کی ایک بہت مشہور کی کتاب ہے جس میں انہوں بہت سارے صوفیاء اکرام، بزرگان دین اور بہت سارے علماء کے بارے میں تنقیدی کتاب لکھے ہو، اعتراض کریں ان کے اوپر سخت قسم کا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بدگمان تھے انہوں اور بدعتقاد تھے اور ہمیشہ ان کے بارے میں تنقیدیں اور اعتراض کرتے رہتے تھے. ابو العباس نام کے حضور غوث پاک کے ایک عقیدت مند تھے. انہوں ایک دن بولے دیکھو بھائی آپ سب اپنے طور پہ بدگمانی کی وجہ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ چلو تو صحیح ان کی مجلس میں، انہوں کیا بولتے سنو تو صحیح، اس کے بعد میں آپ کو نہیں سمجھ میں آپ کی مرضی بولے. تو پکڑ کے کیسا بھی کھینچ کھانچ کے لے کے آگے غوث پاک کی مجلس سے واعظ بپا تھی، ہزاروں کا مجمع تھا. یہ آ کر خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے ہیں اور قاری ایک قرآن کی آیت پڑھا اور آپ اس آیت کی تفسیر بیان کیے. تو اب یہ جو ساتھی ابن جوزی کو پکڑ کے لائے تھے پوچھے ارے بھائی یہ دیکھو تفسیر سنیں آپ، کیسی تفسیر ہے یہ؟ تو انہوں علامہ آدمی تھے، بولے بھائی ہاؤ میں سناسو ہوں پہلے سے، یہ فلاں کتاب میں پڑھا ہے میرے کو معلوم ہے تفسیر. پھر غوث پاک اسی آیت کی ایک دوسری تفسیر بیان کرے تو انہوں
اپنے ساتھی سے ابن جوزی سے پوچھے ابو العباس یہ بھی سنے؟ تو بولے ہاں یہ بھی سنا. تیسری تفسیر یہ بھی سنا. چوتھی تفسیر ایسا غوث پاک 10 تفسیریں 11 تفسیریں بیان کرے تک انہوں پوچھتے رہے. انہوں بولے میرے کو معلوم ہے بھائی میں پڑھا سو ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان کرے. 11 کے بعد میں انہوں جب پوچھتے آپ سنے تو بولے آج تک نہیں سنا, میں پہلی وقت سنا ایسی بات میں. تیسری چوتھی ایسا 40 تفسیروں تک کہنے لگے میں نہیں جانتا یہ عجیب بات ہے, ایسی بات میں آج تک نہیں سنا. یہ فرماتے فرماتے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اب خال بہت ہو گیا. خال بولے تو بات کرنے کو بولتے ہیں, خال عربی میں کوئی بات کو کہتے ہیں. تو آپ فرمائے غوث پاک قال بہت ہو گیا اب حال کی طرف آؤ. اتنا ارشاد فرمانا تھا, ابن جوزی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کپڑے پاڑ کے خدموں میں آ کے گر گیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسی آپ کی مجالس سے باز ہوتی. ایسے ہی ایک بزرگ آئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زہد کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. زہد کس کو بولتے؟ زہد بولتے دنیا سے بیزار ہو جانا, آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا, دنیا کی محبت دل سے نکال دینے کو زہد بولتے, یعنی معمولی دنیا پہ زندگی گزارنے کے جذبے کو بولتے زہد. تو اس پہ آپ واز فرما رہے تھے. تو انہوں بیٹھے بیٹھے واز میں ان کو خیال آیا کاش غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شوق کے عنوان پہ واز کرنا, تو آپ فوری شوق کے عنوان پہ واز شروع کر دیے. اس کے بعد میں ان کو خیال آیا غوث پاک فنا و بقا پہ کچھ بولنا, تو آپ فنا و بقا پہ واز شروع کر دیے. پھر ایک عنوان ان کے ذہن میں آیا غوث پاک اس عنوان پہ جو ہے واز کرتے کرتے پھر ان کی طرف توجہ فرمائے اور ارشاد فرمائے آج کے دن کے لیے تیرے واسطے اتنا بس ہے فرمائے. یہ سننا تھا کہ ان کا یہ حال ہوا کہ کپڑے پھاڑ کے دیوانوں کے ایسا مجلس کے باہر نکل گئے. تو ایسے دلوں کے احوال کے جاننے والے جب آپ کا ایسا واز ہوتا تھا, لوگوں پر ایسا اثر ہوتا تھا, تو کئی جو ہے علماء کی دکانیں بند ہو گئی. جس کو دیکھو کہاں غوث پاک کی مجلس میں جانا, ارے ہمارے پاس سے بھاگ جا رہے ہیں پورے, تو حسد ہو جاتا نا لوگوں کو. تو یاد رکھو جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بے شمار عقیدت مند ہیں, تو ویسے ان کے حاسدین بھی ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد تھے. ابو جہل نہیں تھا حضور کا دشمن. انبیاء کے جب حاسدین تھے تو اولیاء کے حاسدین, اہل بیت کے صحابہ کے حاسدین ہونا کون سی بڑی بات ہے. تو غوث پاک سے لوگوں کو حسد ہو گیا. تو 100 جو ہے فقہا بغداد کے بولے بھائی انہوں بہت تقریریں کر رہے ہیں, لوگ بہت ان کے عقیدت مند ہو جا رہے ہیں, اپن جا کے ان سے ذرا کراس سوالہ کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا کہ ہم بھی علم رکھتے, کیا خالی انہوں ہے کیا. ایسا سوچ ساچ کے وہ لوگ سوالات تیار کرے, کیا کرنا مشکل سوالات جواب نہیں دے سکا, ویسے علمی سوالات پرچے تیار کر لے کے غوث پاک کی محفل میں آئے. واز چل رہا تھا, بیٹھ گئے. حضور غوث پاک جیسے ہی ان کو دیکھے اور آپ کے منہ مبارک سے, دہن مبارک سے ایک نورانی شعلہ نکلا اور وہ ان لوگوں کے دلوں پر سے جیسے ہی گزرا ان کی حالت خراب ہو گئی. چیخا مارتے ہوئے آ کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے. آپ اٹھا کے ان کو اپنے سینے سے لگائے اور ہر ایک سے فرمائے بیٹے تمہارا یہ سوال تھا نہیں, اس کا یہ جواب ہے, تمہارا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. پوروں کے سوالوں کے جوابات دیں. بعد میں جو ہے مجلس کے لوگ پوچھے کیا ہوا آپ کے ساتھ, تو کہنے لگے کہ جیسے ہی وہ شعلہ ہمارے دلوں پر سے گزرا ہمارا سارا علم سلب ہو گیا, جتنے بھی دینی معلومات تھے ہمارے کو سب زیرو ہو گئے. اور جب غوث پاک اپنے سینے اقدس سے ہم کو لگائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا علم دوبارہ لوٹا دیا. تو یہ قلوب پر تصرف تھا آپ کا, یہ کمال تھا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے آپ کے قبضے میں دیا تھا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ شان ہے ان کی اور اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو چاہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. میں یہ بات اس واسطے بول رہا ہوں, کئی لوگ منکر ہیں نا, ایسا کیسا ہو جاتا ہے, ہوا ایسا. اور یہ بات کوئی ایسے عام لوگاں کتاباں لکھنے والے لوگوں میں نام کمانے کے واسطے ویسے لوگ نہیں بولے. یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت, ان کی ولایت, ان کی شان کے قائل تھے. ایک دو نہیں بے شمار اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگان دین. حضرت علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب ہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے مریدین وغیرہ کے ساتھ ملنے آتے تو ان سے کہتے دوستو دجلہ میں جا کے اچھی طرح غسل کر لو, جسم کو بھی پاک کر لو, اپنے دل کو بھی صاف کر لو, اس واسطے کہ تم سلطان کی بارگاہ میں جانے والے ہو. اور وہ علی حیتی جو اپنے زمانے میں خطب کے مرتبے پر تھے, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں باہر کھڑے رہتے, جب تک آپ اجازت نہ دیتے اندر داخل نہیں ہوتے تھے, اور آپ کی خانقاہ کے سامنے جھاڑو دیتے تھے. بہجت الاسرار میں آیا, بہجت الاسرار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کی معتبر کتاب ہے, سند کے ساتھ آپ کے واقعات اس میں نقل ہے. سند بولے تو جیسے حدیث میں آتا نہیں فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے. غوث پاک کے واقعات بھی کئی ایسے جو سند سے روایت ہوئے, فلاں نے یہ بات بیان کی, راوی کے نام کے ساتھ آیا, تو اس میں لکھا ہے کہ جھاڑو دیا کرتے تھے. وہ علی حیتی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مجلس واز میں غوث پاک کے حاضر ہوا, ممبر پر تشریف فرما تھے اور ابھی واز آپ نے شروع نہیں کیا تھا, اور میں جا کر بیٹھ گیا. جب آپ نے واز شروع فرمایا تو مجھ پر استغراق کی حالت طاری ہو گئی. استغراق بولتے ہو نیند ہے نہ ہوش میں ہے, اس کی بیچ کی حالت کو بولتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی خاموشی اس وقت مجلس واز میں تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز آئے. کہ اچانک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, اور میں استغراق کے عالم میں تھا. اچانک میری وہ کیفیت جب جاتی رہی, میں نے دیکھا کہ غوث پاک میرے سامنے کھڑے ہیں, اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا اے علی مجھے بتاؤ کہ ابھی تم نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یقیناً
یا سیدنا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. تو غوث پاک فرماتے ہیں حضور نے تم کو کیا حکم دیا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہمیشہ آپ کی مجلس سے واعظ میں حاضر رہا کروں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ علی حیتی یہ سب کچھ اپنے باطن میں ملاحظہ کر رہے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کی آنکھوں سے ان کے باطن کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. ایسی شان غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی. اور بھی اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں. تو عزیزو یہ ساری باتیں بتانے سے مقصود یہ ہے کہ عظمت غوث اعظم کیا ہے ہم کو کچھ اندازہ ہو، ورنہ حقیقت حال تو اللہ جانے ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے غوث پاک کی شان میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. کیا کہتے ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. یہ اشارہ ہے آپ کے ارشاد قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ کی طرف کہ میرا یہ جو قدم ہے، میرے جو پیر ہیں، تمام اولیاء کی گردن پر جو فرمائے نا وہی بات کریں. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. یعنی غوث پاک جس کی حمایت کرے اس کو کون دبا سکتا؟ تو بولے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یعنی ان کا جو وفادار ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ کہتے ہیں کتے کو، اس نشانی کے یعنی کتے سے مراد وفادار، کیونکہ کتے کی مثال وفاداری سے دیتے نا. تو کتا بولے تو واقع میں جسمانی طور پہ کتا مراد نہیں ہے، وصف جو اس کے اندر وفاداری کا ہے وہ مراد ہے. یعنی اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو عزیزان گرامی یہ شان غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور کرامات کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے تو جان لیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کراماتیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے صادر ہوئی کسی اور سے اتنی کراماتیں صادر نہیں ہوئی. بے شمار آپ کی کراماتیں ہیں. تو کرامات کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں، کرامات تو سنانا ہر ایک کو پسند آتا ہے اور اس سے بڑا عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن دور حاضر میں منکرین کرامات بھی پیدا ہو گئے. وہ کرامات کا انکار اس واسطے کرتے کہ بھائی عقل میں نہیں آ رہی بات، یہ کیسا ہو رہا. ارے نادان، کرامات بولتے اس کو جو عقل میں نہیں آتی مر ہو جاتی، نہیں تو کرامات کیسا بولیں گے اس کو. پھر کرامات بولتے خرق عادت کو. خرق عادت بولے تو عادت کے خلاف کوئی کام کا ہو جانا. عادت کیا ہے؟ عادت بولے تو ہمیشہ ہوتی سو چیز کو عادت بولتے. مثلا کوئی آدمی کچھ بات بولا تو اپن بات چیت میں بولتے ہیں تمہاری عادت ہے بھائی، تم ایسی حرکتیں کرتے، یعنی ہمیشہ یہ کرنے والے ہیں تم. تو اس کو بولتے عادت، بار بار جو چیز ہوتی ہے. اب عادت کیا ہے؟ زمین پر چلنا یہ عادت ہے. آسمان پر چلنا عادت ہے. آسمان پر پرندے اڑتے، انسان چلتا نہیں، لیکن کوئی چلے تو بولیں گے اس کو کرامت ہے، کیونکہ خرق عادت ہے. وہ عادت ہے زمین پر چلنا، آسمان پر چلنا نہیں. پانی پر چلنا یہ عادت ہے. آدمی پانی پر چلتا، پانی پر کوئی نہیں چل سکتا، ڈوب جاتے. لیکن کوئی پانی پر چلے تو اس کو کہیں گے کرامت. زمین پر چلنا کرامت نہیں ہے، پانی پر چلنا کرامت، کیونکہ خرق عادت ہے. تو یہ کرامت کس سے صادر ہوتی؟ اولیاء اللہ سے صادر ہوتی، اللہ کے دوستوں سے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے. لیکن اولیاء کی عظمت کو کرامت کے ترازو میں نہیں تولنا، کیونکہ بہت سے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جو کرامت تو نہیں دکھا، اللہ کے ولی تھے، بڑے مقرب بارگاہ خداوندی تھے. تو پھر ان کو کیسا پہچاننا؟ استقامت سے پہچاننا. کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، بزرگاں بولے استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے. استقامت کس سے بولتے؟ احکام پر جمے رہنا، مصیبتوں میں جمے رہنا، آزمائشوں میں جمے رہنا، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، نعمتوں میں شکر کرنا، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی دین سے متزلزل نہ کر دے، اس کو بولتے استقامت. اس واسطے آپ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اولیاء اللہ میں کتنا بلند ہے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ میدان کربلا میں کرامت دکھا کر فتح حاصل کر لیے. آپ کا مرتبہ اور شان اس واسطے بلند ہے کہ وہاں کرامت نے استقامت دکھایا اور جمے رہے، اپنے گھر کے گھر کو لوٹا دیے، لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی اصل اولیاء اللہ کی شان ہے. تو عزیزان گرامی، ارادہ تھا کہ آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات میں سے بھی کچھ آپ کو سناؤں، لیکن چونکہ آج کا جو مقررہ وقت ہے وہ تکمیل پا گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر ممکن ہو تو غوث پاک کی تبرکاً ایک دو کرامتیں بھی آپ کو سنا دوں گا. اور پھر انشاءاللہ کل سے ہم جیسا آپ سے اعلان کیے ہیں کہ مختلف موضوعات پر ہم آپ کو خطاب کریں گے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اصلاح باطن کے حوالے سے، جو بڑا اہم موضوع ہے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات ہی ہے اصلاح باطن. جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کا ظاہر وہ لاکھ سنوار لے اس کو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو بندے پر ہوتی ہے اس کے قلب پر ہوتی ہے، اس کے باطن پر ہوتی ہے. اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ باطن کو سنوارتے ہیں. دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت؟
دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت؟ یہ خود کو سنوارا کرتی ہیں، وہ سب کو سنوارا کرتے ہیں. تو سب کو کیسا سنوارتے؟ باطن سنوارتے ان کا، اندر سے صحیح ہونا، اندر صحیح ہونا. تو انشاءاللہ جو بزرگان دین کی تعلیمات حقیقی ہے وہ یہی ہے، اندر سنورنا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ وہ سنوارنے کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا چیزیں جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ان موضوعات پر آئندہ دنوں ہمارا خطاب رہے گا. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، بزرگان دین کی سچی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ان کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے. قطب الاقطاب غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرمند فرمائیے. ہمارے سید و سردار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجاہدات کیے مولا، اس کا ایک ذرہ ہم کو نصیب فرمائیے. تحصیل علم کے لیے جو صعوبتیں آپ نے برداشت کیے مولا، ہم کو بھی علم سیکھنے کے لیے مشقت اٹھانے والا ہمت والا بنا دیجیے مولا. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. سیاہ کار خطا کار ہیں، ہم کو بخش دیجیے. اے اللہ ہمارے پاس عمل کچھ نہیں ہے مولا، بس آپ کے محبوب کی محبت ہے اور آپ کے محبوب کے محبوبین کی نسبت ہے. اے اللہ اس کے سہارے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.